اتنے میں اللہ کا پیغام لے کر حضرت جبریل امین تشریف لے آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، رب فرماتا ہے جابر کے دونوں بچوں کو بلاؤ، ان کو دسترخوان پہ بٹھاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اب یہ منظر، یہ معاملہ، اب حضرت جابر بھی بیٹھے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جابر اپنے بچوں کو بلاؤ۔ اب حضرت جابر کو بھی یہ خبر نہ تھی کہ میرے دونوں بچے انتقال کر چکے ہیں۔ اب حضرت جابر اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں اپنی زوجہ کی طرف قدم بڑھایا اور اپنی زوجہ سے عرض کہنے لگے، اے پیاری بی بی ذرا بچوں کو بلاؤ، کریم آقا نے بلایا ہے۔ اب حضرت جابر کی بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا میرے شوہر نامدار یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کہا ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ کہا چلو اندر، اور جب اندر لے گئے تو حضرت جابر نے جب اپنے دونوں بچوں کو دیکھا یہ دونوں انتقال کر چکے ہیں تو حضرت جابر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت جابر رونے لگے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کا حکم ہے بچوں کو نبی کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ میرے پیاروں دونوں کی لاشوں کو لیا، حضرت جابر نے اٹھایا، نبی کے قدموں میں رکھا، ادھر نبی کے قدموں میں رکھنا تھا۔ اے لوگوں، لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر ہے معاذ اللہ۔ ارے دیکھو میرے نبی کا مقام جیسے میرے نبی کے قدموں میں رکھا ہے، میرے مصطفیٰ نے دعا کی ہے، اپنا ہاتھ پھیرا ہے، حضرت جابر کے دونوں بچے زندہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں اے میری پیاری زوجہ کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ دانا پانی ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کی زوجہ نے کہا سنو توجہ کرنا کہ گھر میں کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں ایک 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے، تھوڑے سے جو ہیں آپ کہو تو ہم اس بکری کے بچے کو ذبح کر لیتے ہیں اور جو کو پیس لیتے ہیں اور اپنے کریم آقا کی دعوت کر دیتے ہیں۔ یہ تھا نبی کا گھرانہ، یہ تھے صحابہ کرام کی محبت میرے پیاروں۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کا بچہ لیا، چھری لی اور چھری لینے کے بعد میں اس بکری کے بچے کو ذبح کر دیا اور جیسے ہی بکری کے بچے کو ذبح کیا ان کے 2 بیٹے تھے، دونوں بیٹے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ بڑا بھائی بھی چھوٹا بھائی بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ابا نے اس بکری کے بچے کو کیسے لٹایا ہے اور لٹانے کے بعد کیسے چھری کو چلایا ہے۔ بڑے نے دیکھا، چھوٹے نے دیکھا، حضرت جابر نے بکری کو ذبح کیا اور اس کا گوشت بنایا اور بنانے کے بعد جو بھی اپنی گھر والی کو دے دیا۔ ادھر دینے کے بعد میں حضرت جابر کریم آقا کریم کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی دعوت ہے ہمارے یہاں پر، آپ کے صحابہ کی دعوت ہے ہمارے یہاں پر، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ ضرور تشریف لائیں۔ دیکھو میرے نبی کا اختیار دیکھو، میرے نبی کی پاور دیکھو، میرے نبی کی شان دیکھو۔ ارے جب یہ دعوت کے لیے آ گئے ادھر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو لایا اور لا کر کہنے لگا اے بھائی میں تجھے بتاؤں ابا جان نے بکری کے بچے کو کیسے ذبح کیا ہے؟ وہ بچہ تھا، کہا بتاؤ بھائی کیسے کیا تھا؟ بھائی نے چھری لی اور لینے کے بعد میں وہ مکان کی چھت کے اوپر چڑھا اور چڑھنے کے بعد میں پیاروں بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے بازو کو باندھا، اس کے شریر کو باندھا اور اس نے انجانے میں چھری کو اپنے بھائی کے گلے پر چلا دیا جس سے اس کا بھائی انتقال کر گیا۔ ارے جب حضرت جابر کی گھر والی نے یہ منظر دیکھا تو آپ جب دوڑی تو بڑا بھائی یہ سمجھا کہ اب امی نے مجھے مارنا ہے، ماں نے مجھے کوٹنا ہے، وہ بھی ڈر کی وجہ سے دوڑا اور دوڑنے کے بعد چھت سے نیچے گرا اور گرنے کے بعد میں میرے پیاروں اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ لیکن حضرت جابر کی بیوی کی آنکھوں میں ذرہ برابر اشک نہیں آئے، آپ نے اپنے غم کو چھپا لیا کیونکہ گھر میں قریب آقا آ رہے ہیں، اگر میں غم دکھاؤں گی، اگر میں روؤں گی تو میرے قریب آقا کو تکلیف ہو جائے گی، ان کی دعوت میں خلل ہوگا۔ محبت ہو تو ایسی ہو میرے پیاروں، پیار ہو تو ایسا ہو۔ اب حضرت جابر کی بیوی نے دونوں بچوں کو لیا اور لینے کے بعد میں کمرے کے اندر بند کر دیا، ان پہ کپڑا ڈال دیا اور کپڑا ڈالنے کے بعد میں کچھ ہی دیر میں میرے کریم آقا تمام صحابہ کرام کے ساتھ میں حضرت جابر کے گھر تشریف لے آتے ہیں۔ اب جب حضرت جابر کے گھر تشریف لائے کھانا بالکل تیار تھا اور جب کھانا دسترخوان پہ لگایا گیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام بیٹھے، اتنے میں اللہ کا پیغام لے کر حضرت جبریل امین تشریف لے آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام رب فرماتا ہے جابر کے دونوں بچوں کو بلاؤ، ان کو دسترخوان پہ بٹھاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔
یہ منظر، یہ معاملہ، اب حضرت جابر بھی حضرت جابر بھی بیٹھے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جابر اپنے بچوں کو بلاؤ۔ اب حضرت جابر کو بھی یہ خبر نہ تھی کہ میرے دونوں بچے انتقال کر چکے ہیں۔ اب حضرت جابر اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں اپنی زوجہ کی طرف قدم بڑھایا اور اپنی زوجہ سے عرض کہنے لگے اے پیاری بی بی ذرا بچوں کو بلاؤ، کریم آقا نے بلایا ہے۔ اب حضرت جابر کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا میرے شوہر نامدار یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کہا ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ کہا چلو اندر، اور جب اندر لے گئے تو حضرت جابر نے جب اپنے دونوں بچوں کو دیکھا یہ دونوں انتقال کر چکے ہیں تو حضرت جابر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت جابر رونے لگے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کا حکم ہے بچوں کو نبی کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ میرے پیارو دونوں کی لاشوں کو لیا، حضرت جابر نے اٹھایا، نبی کے قدموں میں رکھا، ادھر نبی کے قدموں میں رکھنا تھا۔ اے لوگوں، لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر ہے معاذ اللہ۔ ارے دیکھو میرے نبی کا مقام جیسے میرے نبی کے قدموں میں رکھا ہے، میرے مصطفیٰ نے دعا کی ہے، اپنا ہاتھ پھیرا ہے، حضرت جابر کے دونوں بچے زندہ ہو جاتے ہیں۔ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں۔ ارے میرا نبی مختار کل ہے، مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اب حضرت جابر کی بھی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، ان کی زوجہ کی بھی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اب دسترخوان پہ کھانا لگایا گیا، بچے بھی بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں۔ 6 مہینے کا بکری کا بچہ کتنا بڑا ہوگا؟ توجہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہیں کیا؟ اچھا نبی ہیں کیا؟ نبی کیا ہیں؟ نبی کیا دیتے ہیں؟ ارے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا کہہ دو ہمارا نبی۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، اب حضرت جابر کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، بچوں نے بھی کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا۔ جب پیٹ بھر گیا نا میرے پیارو، پیٹ بھر گیا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کھانے کو محلے کے گھروں میں بھی تقسیم کر دیا۔ 6 مہینے کا بکری کا بچہ، ایک سیر جو صحابہ نے بھی کھایا، نبی نے بھی کھایا، بچوں نے بھی کھایا، گھر والوں نے بھی کھایا، محلے والوں نے بھی کھایا، لیکن کھانا ختم نہ ہوا، کھانا ختم نہ ہوا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب دوسرا دن آ گیا، میں نے کھانا کھایا، دوسرے دن بھی گھر والوں نے کھایا، ہم نے محلے کی بستی میں بانٹا، محلے کے گھروں میں بانٹا، ہر گھر کے فرد نے کھانا کھایا، لیکن اس ہانڈی میں کھانا کم نہ ہوا یارو۔ وہاں میرے نبی کی شان دیکھو، حضرت جابر فرماتے ہیں یہ تو 2 دن ہو گیا، جب تیسرا دن آیا ہم نے تیسرے دن بھی اسی ہانڈی سے کھانا کھایا، وہی روٹیاں کھائیں، اور ہم نے محلے کے گھروں میں تیسرے دن بھی کھانا بانٹا، لیکن ہمارا کھانا ختم نہ ہوا۔ لیکن تیسرے دن شام کو جب میں نے ہانڈی کو اگھاڑ کر دیکھا، اور اگھاڑ کر جب دیکھ لیا تو دوسرے دن یعنی چوتھے دن اس ہانڈی کا کھانا ختم ہو گیا۔ میں نبی کی بارگاہ میں گیا، سنو میرے نبی کی شان دیکھو، میں نبی کی بارگاہ میں گیا، میں نے سارا واقعہ سنایا، یا رسول اللہ پہلے دن آپ کے ساتھ کھایا، صحابہ نے کھایا، بستی والوں نے کھایا، لیکن کھانا ختم نہ ہوا۔ دوسرے دن ہم نے بھی کھایا، بستی والوں کو بھی کھلایا، لیکن کھانا ختم نہ ہوا۔ یا رسول اللہ ہم نے تیسرے دن بھی کھایا، لیکن ختم نہ ہوا۔ محلے کے ہر گھر میں ہم نے کھانا بانٹا، لیکن کھانا ختم نہ ہوا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس کو اگھاڑ کر دیکھا، جیسے میں نے سالن کو دیکھا تو دیکھا، اور اس کے بعد جب کھایا تو یا رسول اللہ کھانا ختم ہو گیا۔ تو سنو میرے نبی نے فرمایا اے جابر اگر تو اس ہانڈی کے برتن کو اگھاڑ کر نہ دیتا تو ساری زندگی تو کھانا کھاتا رہتا، محلے والوں کو کھلاتا، وہ کھانا کبھی ختم نہ ہوتا۔ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی بولو یار، آپ سمجھتے ہو نبی مختار کل ہے تو بولو نبی
ہر عاشق بولے نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے سچا ہمارا نبی۔ ایک صحابی کی آنکھ میں تیر لگا۔